اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 172۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں کھانے کو عطا کی ہیں وہی کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں خطاب مومنوں سے ہے، اس لیے انہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ روز ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے ان کو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس نے صرف تم پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دی جائے۔ پھر جو شخص اسی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے وہ نہ تو قانون شکنی کرنے والا ہو اور نہ ضرورت سے زائد کھانے والا ہو، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کا ذکر کر دیا ہے جو حرام ہے انسان کے لیے، اور اس سے اسے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ پہلی چیز ہے مردار، یعنی مرا ہوا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو، طبی موت سے یا کہیں گر کر یا لاٹھی لگنے سے یا سینگ کی ضرب سے یا کسی درندے نے اسے مار ڈالا ہو، یہ سب صورتوں میں حرام ہے۔ ہم کسی بھی مردار کا گوشت جو ہے وہ کھا نہیں سکتے۔ دوسرا وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے باہر نکل جاتا ہے اور جو گوشت کے ساتھ لگا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں ہے کہ 2 مردار حلال ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور 2 خون حلال ہیں، یعنی کلیجی اور تلی۔ جو ہے جمع ہوا خون ہوتا ہے کلیجی میں بھی اور تلی میں بھی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ خون حرام ہے۔ تیسرا خنزیر یا سور کا گوشت، اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں بلکہ یہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چوتھا، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے صرف وہی حرام ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا، بلکہ یہاں پہ اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ جو چیز کسی بزرگ یا دیوی دیوتا کے تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر مشہور کر دی جائے، جیسے امام جعفر کے کنڈے، مرشد کا بکرا وغیرہ، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر وہ ذبح کرنے کا جانور ہے تو خواہ اس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا جائے، وہ حرام ہی رہے گا، کیونکہ آپ نے پہلے یہ نیت کر لی تھی کہ وہ کس کی طرف سے آپ دے رہے ہیں یا ذبح کر رہے ہیں۔ بلکہ کسی دوسرے کی نیت رکھنے سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں کی قربانی یا نذر و نیاز صرف اسی کے نام کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کچھ صدقہ خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے اور اس سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب میرے فوت شدہ والدین یا فلاں رشتہ دار کو یا مرشد کو پہنچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک نیک عمل ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں، صدقے کا بکرا دینا چاہتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنی کسی بھی نعمت کے لیے، تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس آیت میں حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہوں اور آپ کے پاس حلال نہ ہو تو آپ اس وقت کیا کریں گے؟ پہلی تو یہ کہ بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو اور اس حرام چیز کا کوئی بدل موجود نہ ہو، جیسے اکثر دوائیاں جو ہیں وہ الکوہل سے بنتی ہیں، یا دوسرا یہ کہ وہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، یعنی جو چیز کھا رہا ہے اسے حرام ہی سمجھ کر کھائے، حلال نہ سمجھے۔
اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے اور اس کے بعد اس کا بدل میسر آ سکے، مطلب اتنا کھائے کہ جان بچ جائے اس کی۔ پھر اگر وہ غلط اندازے سے کچھ زیادہ بھی کھا لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور یہ غلطی جان کے تلف ہونے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور خوراک کے مقدار کے متعلق بھی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں اور اس کام کے عوض تھوڑا سا دنیا کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام کرے گا اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب یہاں پہ کون سی باتوں کا ذکر آیا ہے، کون سا مضمون یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے؟ کتمان حق کا۔ کتمان حق یعنی حق کو چھپانا۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پیشوا قسم کے لوگ اس کے عوض کچھ نہ کچھ دنیا کا فائدہ اور مال اور دولت حاصل کر لیتے ہیں، آیات کی تعویل یا فقہا کے مختلف اقوال کو بنیاد بنا کر غلط فتوے دیتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دوسرا ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ جتنا زیادہ غلط قسم کا ہو اتنے ہی ان کے دام زیادہ وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ مال بلا شبہ حرام ہے جو دوزخ کی ظاہری آگ کے علاوہ ان کے اندر بھی آگ لگا دے گا۔ یعنی کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے، علماء کے پاس آیا ہے، اور وہ ان سے پوچھتا ہے، کوئی فتویٰ دیتا ہے، تو وہ اس میں جھوٹ اور سچ دونوں ملا کر اس کے مطابق جو ہے، اس آدمی کے مطابق وہ فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہاں کلام نہ کرنے سے ایک دوسری چیز جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی خفگی اور ناراضگی ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جن کاموں سے متعلق یہ مذکور ہو کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے گا یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یا انہیں پاک نہیں کرے گا، تو ایسے سب کام کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو ایک کثیر تعداد ایسی ہوگی جنہیں اللہ دوزخ میں داخل کرے گا تاکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ دوزخ کی آگ سے پاک اور صاف نہ ہوں گے، جیسے شرک، یا جن کے متعلق خلود فی النار کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ وہ آگ میں داخل ہوں گے ہی ہوں گے اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب کتاب لیتے وقت تو کلام کرے گا، گاہی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا حساب لینا بھی بصورت کیا ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگا، یا فرشتوں کے ذریعے ان سے حساب لیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ یہ لوگ دوزخ کے آگ پر کتنا بڑا صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور غلط تعویلات کے ذریعے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے والے علماء اور پیشوا حضرات، جنہیں خوب معلوم ہے کہ ان کرتوتوں کی سزا کس قدر سخت ہے، اس کے باوجود وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ان کی یہ جو جسارت ہے بڑی حیران کن ہے، یعنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ ڈٹ کر جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے مطلع فرمایا ہے، جو یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے یا وہ حق میں جو ہے ان کو شک ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ ان کی ضد ہوتی ہے، جس میں وہ دور تک چلے جاتے ہیں، ضدی بن کر وہ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں سب اپنے حق میں کتاب اور سنت سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ یہ استدلال عموماً غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، مگر استدلال کے اختلاف میں رواداری کے بجائے جب ضد پیدا ہو جائے
اور استدلال کرنے والا اپنی بات پہ اڑ جائے تو یہیں سے نئے فرقے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر سخت وعید آئی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایک مسئلہ لے کر جہاں پہ دو فرقوں کا اختلاف آتا ہے، وہاں سے وہ دونوں فرقے جدا ہو جاتے ہیں اور پھر آگے نئے فرقے بن جاتے ہیں، دو نئے فرقے بن جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہر گمراہ فرقے کی بنیاد یا تو کسی شرکیہ عقیدے یا عمل پر ہوتی ہے یا کسی بدعتی عقیدے یا عمل پر۔ پھر اپنے اس بدعی عقیدے کو کھینچ تان کر کتاب اور سنت سے درست یا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص بدعتی عقیدہ یا عمل رائج کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن بدعی عقیدے کا موجد اور اس کے متابعین یعنی اس کے فالوورز کے لیے حق کو ماننے کے بجائے انا اور ضد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے، اور اس حقیقت کو قرآن نے 4 مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے یہی بغیم بینہم یعنی سورہ البقرہ میں اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ کتاب اور سنت میں اس کا واضح حل موجود نہیں ہوتا۔ حل تو موجود ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ضد ہوتی ہے تو وہ اس ضد پر اڑ جاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ مسئلے کو اپنی طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے، اور اپنا جو اس کا آنسر یا جواب اس کا جو نکلتا ہے اس کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں فالو کرنا چاہتے۔